الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہن، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم کہ آج کی اس جمعہ کے خطبے میں اسلامی تجارت کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، کھانا، کپڑا اور مکان، یہ چیزیں ہر انسان کی بنیادی ضرورتیں، بغیر ان کے انسان صحیح طریقے سے زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ بھی کما حقہ اس کے بغیر نہیں کی جا سکتی. انسان کو زندگی گزارنے کے لیے روٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، سطر پوشی کے لیے کپڑے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور سر چھپانے کے لیے چھت کی، مکان کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے اسلام نے مال کمانے کا حکم دیا ہے. روزی کمانے کا، کاروبار کرنے کا حکم دیا ہے.
اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب جمعہ کی نماز کی ادائیگی سے تم فارغ ہو جاؤ، صلاۃ ادا کر چکو، تو پھر زمین پہ پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کا رزق تلاش کرو، یعنی کاروبار کے لیے آپ پھر نکل جائیے اور اپنی روزی روٹی اب تلاش کیجیے، آپ مال کمائیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ رب العالمین کا خوب ذکر کیجیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے مال کمانے کی ترغیب دی ہے، روزی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب اللہ کی عبادت سے آپ فارغ ہو جائیے تو پھر آپ کو بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پورے دن وہیں بیٹھے رہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اس بات کی حکم دیتا ہے کہ پھر آپ میری عبادت کے بعد تم باہر نکلو اور اپنی روزی روٹی تلاش کرو۔ اسی طرح ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ رب العالمین نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس سے تم آخرت کا گھر تلاش کرو، اس سے آخرت تم تلاش کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے، یعنی آخرت آپ کا اولین مقصد ہو، لیکن آگے یہی اللہ رب العالمین نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو تم بھولو نہیں، یعنی اصل مقصد آپ کا جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے اس سے آپ آخرت تلاش کرو، لیکن دنیا میں جو حصہ مقرر کیا گیا ہے آپ کے لیے، دنیاوی جو حصہ ہے آپ کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اسے تم بھولو نہیں، اپنے اس حصے کو مت بھول جاؤ، یعنی اسے تم حاصل کرو۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ ایسے ہی احسان کا بھلائی کا معاملہ کرو جیسے اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ تو سامعین کرام، روزی کمانے، کاروبار کرنے کا حکم اللہ رب العالمین دیتا ہے، فرض پر اٹھاتا ہے، بلکہ حج جیسا عظیم فریضہ جو ہر کوئی شخص نہیں کر سکتا ہے، صاحب استطاعت ہی پر وہ فرض ہے، اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے وقت بھی اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، کہ دوران حج بھی اگر تم اپنے رب کی روزی تلاش کرو، کاروبار کر لو، کچھ روزی حاصل کر لو، تو اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ بتائیں اس فریضے کی ادائیگی کے درمیان بھی اللہ رب العالمین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی روزی تلاش کر سکتے ہیں، لیکن جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں روزی کمانے کا حکم دیا ہے، کاروبار کرنے کا حکم دیا ہے، وہی ہمیں آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے کہ ہم جس طرح سے چاہیں روزی کمائیں، جس طرح سے چاہیں مال جمع کر دیں، جس طرح سے چاہیں ہم کاروبار کرتے رہیں، اس کی اللہ رب العالمین نے کوئی چھوٹ نہیں دی ہے، بلکہ اس کے کچھ اصول و ضوابط بھی مقرر کر دیے گئے، اس کے طریقے بھی بیان کر دیے گئے، اور انہی میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کاروبار میں سچائی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ جس طرح سے انسان عام بول چال میں سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، سچ بولتا ہے، جس طرح سے عام گفتگو میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، ایسے کاروبار میں لین دین کے وقت، خرید و فروخت کرتے وقت جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس ڈر سے کہ سامان نہیں بکے گا، اس کی کوالٹی صحیح طریقے سے ہم بتا دیں گے،
اس کے اندر کیا کمی ہے، اس کی ہم وضاحت کر دیں گے، اس وجہ سے سامان نہیں بکے گا، اس پھر سے آدمی جھوٹ بولے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ التجار محشرون یوم القیامت فجارا، کہ تاجر جو لوگ کاروبار کرتے، خرید و فروخت کرتے، تاجر قیامت کے دن گنہگار اٹھائے جائیں گے، یعنی تاجر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اٹھائے جائیں گے اس حال میں کہ وہ گنہگار ہوں گے، وہ مجرم ہوں گے، الا من اتقى، لیکن وہ تاجر جو اللہ سے ڈرتے رہے، وبرا اور نیکی کرتے رہے، وصدقہ اور سچ بولتے رہے، یعنی کاروبار کے درمیان کوئی جھوٹ نہیں بولا، غلط بیانی نہیں کی، سچائی کا معاملہ کرتے رہے، ایسے لوگ فجار نہیں ہوں گے، ایسے لوگ گنہگار نہیں ہوں گے۔ فجار اور گنہگار ہو کر کے وہ اللہ کے سامنے ایسے لوگ اٹھائے نہیں جائیں گے، بلکہ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی صراحت فرمائی کہ اگر انسان سچائی سے کام لیتا ہے، چاہے خرید رہا ہو چاہے بیچ رہا ہو، تو خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کے لیے ضروری ہے کہ سچائی کا معاملہ کرے۔ اگر وہ سچ بولتے ہیں اپنے کاروبار میں تو اللہ رب العالمین انہیں برکت عطا فرمائے گا، لیکن اگر جھوٹ بولتے ہیں، کوئی چیز چھپاتے ہیں، چاہے اس کے عیب کو چھپا لیں یا اس کا ریٹ زیادہ کر کے اور غلط طریقے سے غلط بیانی کرتے ہیں، چاہے لینے والا ہو چاہے دینے والا ہو، تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ آپس میں دو خرید و فروخت کرنے والے، یعنی بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو اختیار ہوتا ہے بیع کو قائم رکھنے اور اسے فسخ کر دینے کا، جب تک وہ اسی مجلس میں موجود ہوتے ہیں۔ یعنی اگر وہ آپ کی دکان پہ اور آپ سے بات کر رہا ہے، اسی جگہ پہ موجود ہے اسی مجلس میں، تو دونوں کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ جب تک وہ جدا نہ ہو جائے، الگ نہ ہو جائے، تب تک وہ چاہے تو اس بیع کو، اس عہد و پیمان کو باقی رکھے اور چاہے تو ختم کر دے۔ یعنی خریدنے والے کو بھی اختیار ہے، چاہے تو خریدے اور چاہے نہ خریدے۔ اسی طرح سے دکاندار کو بھی اختیار ہے، چاہے بیچے آپ کے ہاتھ سے یا نہ بیچے، دونوں کو اختیار ہوتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنْ صَدَقَا، اگر وہ دونوں سچ بولے۔ دیکھیں تاجر کیا سچ بولے؟ جو بیچنے والا ہے، یعنی جو سامان کو کہہ رہا ہے سامان وہی ہو، اسی کمپنی کا ہو، یعنی جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے ریٹ کے مطابق، اس کے قیمت کے مطابق تمام چیزوں میں وہ سچائی کا معاملہ کر رہا ہو۔ اسی طرح سے خریدنے والا کیا سچ بولے؟ خریدنے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ کسی چیز کا ریٹ ہم معلوم کرتے ہیں، اگر دکاندار ہم کو 1000 روپے بتاتا ہے اور ہم نے کہیں اس کی قیمت پہلے سے پوچھ رکھی ہے 800 ہے، تو ہم اس سے کہیں گے یہ فلاں جگہ تو 500 میں مل رہا ہے، جبکہ ہم بھی معلوم کر چکے 800 میں وہ دے رہا ہے۔ تو دکاندار کہتا ہے کہ نہیں بھائی وہ خرید میرا تو خرید ہی نہیں ہے 500 میں، جبکہ وہ 400 میں ہی خرید کے لایا ہوتا ہے، وہ بھی جھوٹ بول جاتا ہے۔ تو خریدار بھی جھوٹ بولتا ہے اور بیچنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ خریدار اور بھی طرح سے جھوٹ بولتا ہے۔ کسی ادارے کی طرف سے کوئی سامان خریدنے کے لیے گیا ہے، کسی کمپنی یا سوسائٹی کی طرف سے گیا ہے، 100 روپے کا بل ہے 500 کی بنوا لیتا ہے اور اسے بل میں لگا دیتا ہے، بلکہ اپنے خرچ میں استعمال کرتا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو اس طرح کے خرید و فروخت میں کبھی اللہ رب العالمین برکت نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنْ صَدَقَا، اگر دونوں سچائی کا معاملہ کرے، وَبَيَّنَا، اور جو کچھ اس کے اندر کمی ہے اس کمی کو بیان کر دے، تو بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان دونوں کے خرید و فروخت میں، یعنی بیچنے والے کی مال میں اور خریدنے والے کے مال میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت نازل ہوگی۔ وَإِنْ كَتَمَا، لیکن اگر وہ دونوں چھپاتے ہیں،
دونوں اپنی اپنی طرف سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح بات نہیں کر رہے ہیں، وہ کذب اور جھوٹ بولتے ہیں۔ بیچنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے اور خریدنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ بَرَكَةُ بَيْنِهِمَا، ان دونوں کی بے کی برکت ختم ہو جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے، اس میں پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت نہیں ہو پاتی ہے۔ بلکہ اللہ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا المسلم اخی المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا يحل لمسلم باع من اخیہ بیعا وفیہ عیب الا بینہ لہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے ایسا سامان بیچ دے جس کے اندر عیب ہو اور وہ اسے بتائے نا۔ یعنی اگر کوئی ایسا سامان ہے جس کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، تو بغیر خریدار سے بتائے ہوئے اس سے بیچنا اس کے لیے جائز نہیں۔ یعنی عیب کو بتا دیا جائے، اس سے جھوٹ نہ بولا جائے۔ اسی طرح سے تجارت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے سے بھی منع فرمایا، کسی طرح کا بھی دھوکہ یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے، یعنی مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صورت طعام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر غلے کے ڈھیر کے پاس سے ہوا، فادخل یدہ فیہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے اس ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ داخل کر دیا، دیکھا فنالت اصابعہ غلنا، تو آپ کے انگلیوں پر تری محسوس ہوئی، آپ نے دیکھا کہ غلہ نیچے سے تو بھیگا ہوا ہے، اوپر سوکھا غلہ نظر آ رہا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا تو غلہ بیچ سے بھیگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلے والے یہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، اوپر سے تو سوکھا غلہ نظر آتا ہے اور نیچے تو جو ہے نرم ہے، گیلا ہوا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا اصابت السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو گئی اور بارش کی وجہ سے غلہ بھیگ گیا تھا، اس لیے بھیگے ہوئے غلے کو میں نے نیچے رکھ دیا ہے اور سوکھے غلے کو اوپر رکھ دیا ہے تاکہ آسانی سے پی سکے، ایک مقصد تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا افلا جعلتہ فوق الطعام کیفا الناس، تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا، تم نے اسے اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ جان لیتے، لوگ جان لیتے، لوگ دیکھ لیتے کہ یہ کیسا ہے۔ من غشا فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے من غشنا فلیس منا، کہ جو شخص دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار میں دھوکہ دینے سے منع فرمایا ہے کہ آپ 10-20 آپ کوئی چیز بھیج رہے ہیں اور اس میں 5 صحیح ہوں اور 3 اور 2 اور 5 اس میں غلط قسم کے ملا دیں، دوسری کوالٹی کا ملا دیں، جو مطلوب ہے اس خریدار کو اس کو وہ نہ لے کر کے صرف دکھانے کے لیے کچھ 20 اور کچھ عدد آپ دے دیں اور بقیہ دوسری چیز ملا دیں، اس سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ اس طرح کی دھوکہ نہیں، بلکہ دھوکے کی بہت ساری قسمیں ہیں جو مارکیٹ میں دی جاتی ہیں اور لوگ دیتے رہتے ہیں۔ دھوکے کی ایک قسم یہ بھی ہے جسے عربی زبان میں نجش کہا جاتا ہے، بھاؤ چڑھا دینا، اور گاؤں وغیرہ کی مارکیٹ میں تو بہت ہوتا ہے۔ یا آپ یوں دیکھیں جیسے کوئی شخص پلیٹ بیچ رہا، کوئی مکان بیچ رہا، تو کوئی آدمی اس کے پاس خریدنے کے لیے پہنچتا ہے، اس سے بات چیت ہوتی ہے، وہ آدمی ایک دوسرے آدمی کو بھی طے کیے ہوئے ہوتا ہے
کہ تو آ کر کے اس کی قیمت زیادہ لگا دینا. وہ دوسرا آتا ہے اور اس کی قیمت 25 لاکھ اگر ہے تو 30 لاکھ لگا دیتا ہے اور لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسے خریدے گا، صرف سامنے والے کو دھوکہ دینا مقصد ہوتا ہے، اسے پھنسانا مقصد ہوتا ہے. کہ ظاہر سی بات ہے جب ایک دوسرا آدمی اگر کسی مکان کی قیمت 30 لاکھ لگا دے گا تو سامنے والا سمجھے گا قیمت دوسرا اتنا اگر دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلیٹ اس لائق ہے کہ 30 لاکھ تو اس کی قیمت لگی چکی ہے. تو وہ دھوکے میں آ کر کے اور اتنے میں خرید لے. اس کو نجش کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، تم بھاؤ مت چڑھاؤ، یعنی خریدنے کا ارادہ نہ ہو اور دھوکہ دینے کے لیے آپ جا کر کے کسی سامان کا بھاؤ چڑھا دیں. مقصد خریدنے کا نہیں ہے، صرف دھوکہ دینا مقصد ہے. اور اس طرح بھی آج فلیٹ وغیرہ کے فروخت کرنے میں کیا جاتا ہے یا اسی طرح سے اور مارکیٹ میں جائیں تو طرح طرح کے دھوکے دیے جاتے ہیں. کسی طرح کا دھوکہ ہو وہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور اسی طرح سے سامان بیچتے وقت آدمی کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے بار بار قسمیں کھاتا ہے، بار بار قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، سچ بھی نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ خریدار اس کی باتوں میں آ جائے اور اس کی بات صحیح تسلیم کر لے اور خرید لے. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. بظاہر سامان تو بک جائے گا لیکن برکت نہیں ہوگی اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن سخت غضبناک ہوگا ایسے لوگوں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم. یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، ولا یزکیہم اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک صاف کرے گا. یعنی اللہ رب العالمین تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ رب العالمین کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، انہیں گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کون خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین بات کرنا پسند نہیں کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل، ازار لنگی کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا. دیکھیں یہ کبر کی علامت ہوتی ہے، کبر کی علامت ہوتی ہے ٹخنے سے نیچے پائجامہ یا پتلون اسے پہنا جائے. کبھی کسی وجہ سے اگر ڈھیلا ہو جانے یا کچھ وجہ سے اگر نیچے کھسک گئے ہو وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اسے لٹکا کر کے ٹخنے کے نیچے ہی پہنا جائے یہ کبر کی علامت ہے. اور کبریائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو لنگی، پتلون، پاجامہ، شلوار جو کچھ بھی انسان پہنتا ہے یہ اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکائے، اس سے منع فرمایا. یہ عورتوں کا خاصہ ہے کہ ٹخنے سے نیچے لٹکائیں اور ان کا تو ٹخنا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، لیکن مردوں کے لیے جائز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص ہوگا اور دوسرا شخص والمنان، اور احسان کرنے والا. کوئی شخص کسی پر احسان کرتا ہے اور احسان کر کے پھر جتلا دیتا ہے. بھائی ٹھنڈا کے کسی کو جیکٹ دے دیا، کسی کو رضائی دے دیا، کسی کو کمبل دے دیا، جتنا دیا نہیں ہے اس سے زیادہ احسان کرتا ہے کہ بیچارہ وہ زندگی کے مارے کہیں جو ہے پورے نکال دیتا ہے، اتنی لوگوں میں بیان کر دیتا ہے. تو خرچ کر کے احسان کر کے اس کا جتلانے والا ایسے شخص کی طرف بھی اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ایسے شخص سے رحمت سے بات نہیں کرے گا، ایسے شخص گناہوں سے پاک صاف اللہ رب العالمین نہیں کرے گا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور تیسرا شخص والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو اپنے سامان تجارت کو جھوٹی قسموں کے ذریعہ فروغ دے رہا ہے. سامان جلدی سے بک جائے، کاروبار میں کافی ترقی ہو، لوگ جلدی سے اس کا سامان خرید لیں، اس لیے وہ جھوٹی قسمیں کھایا کرتا ہے. قسمیں کھا کر کے وہ اپنے سامان تجارت کو فروغ دیتا ہے
بیچتا ہے تو ایسے شخص سے بھی اللہ رب العالمین بات نہیں کرے گا، ایسے شخص کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کاروبار میں جھوٹی قسمیں بھی نہیں کھانی چاہیے، اور انسان اپنی تجارت کو فروغ کرنے کے لیے بے شمار جھوٹی قسمیں کھاتا رہتا ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جہاں اسلامی تجارت کے بہت سارے آداب بتلائے گئے، انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ناپنے والی چیز ہو یا تول کے دینے والی چیز ہو تو اس میں کمی نہ کریں۔ آپ دیکھیں ناپنے والی چیز آدمی لیتا ہے تو اس میں ناپ پہ کمی کر دیتے، تول والی چیز ہے 1 کلو خریدیے اور گھر پہ اگر آپ تولے تو 800 گرام نکلتا ہے، 200 گرام پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، تو کمی کر کے لوگ دے دیتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ ویل جہنم کی وادی بھی۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لے لیتے ہیں۔ جب لوگوں سے لینا ہوتا ہے، اپنی باری ہوتی ہے کسی سے لینے کی، تب تو پورا پورا لے لیتے ہیں۔ لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب وہ دوسروں کو تول ناپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے یعنی تول کے دیتے ہیں تو یخسرون کم کر دیتے ہیں، ناپ میں کمی کر دیتے ہیں، تولنے میں ڈنڈی مار دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ، کہ جب لوگ ناپ اور تول میں کمی کرنے لگیں گے، جب اپنے کاروبار میں ناپنے والی اور تول کے دینے والی چیزوں میں کمی کرنے لگیں گے کہ خود تو پورا پورا لیں گے اور دینا ہوگا تو کم دیں گے، جب یہ برائی عام ہو جائے گی دنیا میں بھی اللہ رب العالمین گرفت میں لے لے گا، دنیا میں بھی سزا میں اللہ رب العالمین مبتلا کر دے گا پریشانیوں میں۔ الا اخذوا بالسنین، تو اللہ رب العالمین قحط سالی میں مبتلا کر دے گا، آسمان سے بارش نہیں نازل ہوگی، قحط سالی میں مبتلا کر دے گا۔ وشدت المؤونہ، اور مہنگائی میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے، کافی گرانی بڑھ جائے گی، مہنگائی ہو جائے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، 100 کی چیز 200 میں ہو جائے گی، 150 میں ہو جائے گی، 1000 تک پہنچ جائے گی، چیختے رہیں گے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے وجور السلطان علیہم، اور ظالم و جابر بادشاہ ان پر مسلط کر دیے جائیں گے، ایسے حکمراں ان پر مسلط کر دیے جائیں گے جو طرح طرح کے قوانین بنائیں گے، ان پر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، اور آج یہ پریشانیاں ہم اور آپ دیکھ رہے مشاہدہ کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ آپ نے کاروبار میں ناپ تول میں بھی کمی کرنا شروع کر دیا ہے کہ خود تو پورا پورا دینے کے حقدار بنتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، بے ایمانی سے کام لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں قحط سالی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، مہنگائی میں بھی ہم مبتلا ہیں، اور ظالم و جابر حکمراں بھی مسلط ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی اسی بری خصلت اور اسی بری عادت میں مبتلا تھی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، کہ اے میری قوم کے لوگوں انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپ تول کر کے رہو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کی ان کی چیزیں تم کم کر کے نہ دو، جتنا ان کا حق بنتا ہے پورا پورا دو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں تم فساد نہ مچاؤ، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ لیکن ان کی قوم ان کی یہ بات نہیں مانی، جب بہت زیادہ سمجھایا
تو ماننے کے بجائے الٹے عذاب کا مطالبہ کر دیا. کہا ہے کہ اگر آپ سچے اپنی بات میں تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گروا دیجیے اللہ رب العالمین سے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس حرکت کی وجہ سے ناپتول میں کمی کرنے کی وجہ سے بیک وقت تین عذاب اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے. ایک سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العالمین نے اس طرح ذکر کیا ہے فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اور سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے اس عذاب کا اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. یعنی تین عذاب کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے. کیسے؟ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 7 دن تک ان کے اس کبھی عمل کی وجہ سے جسے ہم بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں 7 دن تک لگاتار اللہ رب العالمین نے سخت دھوپ اور گرمی پیدا کر لوگ بے چین ہو گئے پریشان ہو گئے. اس 7 دن کے بعد آسمان پر بادل کا ٹکڑا نظر آتا ہے سائبان سا بادل کا ٹکڑا نظر آتا ہے. لوگ اس کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں کچھ سکون کی سانس لیتے ہیں کچھ بدلی ہے گرمی کچھ کم ہوئی لیکن وہ تو خود عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے. بس چندی لمحے میں آسمان سے آگ کے گولے برسنے شروع ہو جاتے ہیں اور زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے اور سخت چنگاڑ کی آواز ہوتی ہے اور اس کے بعد فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اپنے گھروں میں اور بعض جگہ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ اپنے گھروں میں اندھے منہ عہدے پڑے رہ جاتے ہیں. تو اس عمل کی وجہ سے اس برے کام کی وجہ سے جسے ہم اور آپ بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ بہت آسانی سے کسی کو کوئی چیز کم دے دیا وزن میں کم دے دیا ناپ کر کے کم دے دیا اور اسے کوئی گناہ نہیں سمجھ رہے, اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی قوم پر 3 قسم کا عذاب ایک ساتھ دیا. تو اس طرح کے جو عذابات آئے یا کہ قوموں کی جو داستان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے ان سے ہمیں اور آپ کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور اپنے کاروبار میں جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے جو ہر انسان کی ایک انسان کے لیے ضروری چیز ہے ہم کاروبار کریں لیکن اسلامی اصولوں کی پابندی بھی کرتے ہوئے کریں. ہمیشہ سچائی کا معاملہ کریں دھوکے سے دھوکہ نہ دیں کسی کو کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ ہم اپنے ساتھی جس سے بیع کرتے ہیں چھپا دیں اسی طرح سے ناپ تول میں کمی نہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی تو پریشانیوں کو دور فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولكم رؤوف رحيم.